اے باپ کہ تو نے ہمیں زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا، زندگی، تندرستی اور صحت بخشی۔ خداوند آج ایک اور نیا خوبصورت دن تو نے ہم سب کی زندگی میں بخشا۔ خاص طور پر خداوند اس گھرانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند ہم بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ تیری حضوری میں موجود ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس دعا کے لیے جس دعا کو تو ہماری سنتا ہے۔ خداوند ہم نے تیرے حضور میں التجا کی تھی کہ خداوند ہم اگلی بار جب بھی ملے ہنستے مسکراتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ زندہ سلامت ایک دوسرے سے ملے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں اسی طرح سے ملایا جیسے ہم نے تیرے حضور دعا مانگی تھی۔ رب الفاظ اس گھرانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے تیرا خادم جانتے ہوئے اپنے دروازے کو کھولا ہے۔ اے خداوند تو اپنے الہی دریچوں کو کھول کر اس گھر پر اپنی برکات کو نازل فرما۔ خداوند تیرا کلام ایسا فرماتا ہے کہ جس گھر میں جاؤ اس کے لیے سلامتی، اس کی برکت کی دعا مانگو۔ اے خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے اس گھرانے کے لیے تیری اور بہت سی برکات کو، تیری سلامتی کو مانگتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری گواہیوں کے لیے جو تو نے اس گھرانے کی زندگیوں میں بخشی ہیں، جو ہم سب نے دعائیہ درخواستیں تیرے سامنے رکھی ہیں۔ خداوند وہ درخواستیں تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے۔ اے خداوند اس پورے گھرانے کے لیے تیری اور زیادہ برکت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں۔ تیرے سامنے جھکے ہوئے ایک ایک سر کے لیے تیرے فضل کو مانگتے ہیں۔ خداوند ہمارا عبادت کرنا تجھے پسند آئے۔ اے خداوند آج تیرا جو کلام تو نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس گھرانے کے لیے رکھا ہے، اے خداوند اس کلام کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی، تیرے فضل اور خداوند اپنے ذہن کی خداوند پاکیزگی کو مانگتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام پاک ذہنوں میں، پاک دلوں میں رہتا ہے۔ رب الفاظ بڑی برکت دے، پرستش کرنا تجھے پسند آئے۔ تیرے کلام کو جب ہم سنیں، تیرا کلام ہماری زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ دیکھو، اگر آپ بپٹائزڈ ہو اور آپ عشاء ربانی نہیں لے رہے نا تو آپ زیادہ سزا کے حقدار ہو، کیونکہ آپ نے آدھی بات مانی ہے اور آدھی نہیں مانی۔ کام جو بھی کرو وہ پورا کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ ہاں، ابھی ہم تلاوت کریں گے کہ عشاء ربانی لینا ہمارے لیے کیسا ہے، کیا ہمارے لیے یہ باعث برکت ہے، اور کیسے ہم لے تو یہ باعث برکت ہے، اور کیسے ہم لے تو ہمارے لیے یہ قرض کا کارن ہے، کہ ہمارے لیے سزا کا ذریعہ ہے۔ آج ہم کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 54 اور 55 آیت۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، آمین۔ اب یہ آیت مقدسہ کو میں نے پڑھا ہے، آپ کو سمجھ آیا؟ یہ بہت بار ہم نے پڑھی ہوگی لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ آج میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ خدا کا وہ سیکرامنٹ ہے جو کہ یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، اور اس سے پہلے اس نے کہا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اب وہ بپتسمہ لینا اور توبہ کرنا ہمارا پہلا قدم تھا، اور دوسرا قدم یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی اس بدن میں سے کھائے اور پیے گا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور میں اسے زندہ کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور جس کو یسوع زندہ کرے گا اس میں سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لو کہ جس کو خداوند یسوع مسیح زندہ کرے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ تو میرے پیچھے آ جا۔ اگر ہم عشاء ربانی لیتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اس کے بدن اور خون کو لے رہے ہیں اور اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھ رہے ہیں۔ پھر ہمیں ساڈے جنازے تے کوئی بھی دعا نہ کرے کہ انہوں اپنی زندگی شامل کر، اسی ہو جانا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عشاء ربانی لینے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ اگر ہم کس طرح لیں تو اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اب یسوع مسیح نے فرمایا، اچھا اس بات سے بہت سے شاگرد خداوند کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ اسی بہت سمجھدار ہے نا کچھ لوگ، اگلے کیویں ہو سکتا یسوع خدا نے تو کیا تسی خون نہیں پینا، تسی گوشت نہیں کھانا، مطلب اگر گوشت کھانا تو خون نہ ہوئے، یہ کیسا بندہ کہہ رہا کہ تسی میرا خون نہیں پینا تے میرا بدن نہیں کھانا ہے؟
असल में ये वो बात है, ये उस बदन की बात हो रही है कि जो सलीब पर तोड़ा गया था। यीशु मसीह के बदन की हड्डियां तोड़ी गई थी सलीब पर। उसी तरह उसने कहा कि ये रोटी तेरे बदन के मुशाबे है, हम इसको जब तोड़ते हैं तो वो तेरी हड्डियों के टूटने की यादगिरी होती है, वो तेरे कोड़ों के साथ मांस के निकलने की यादगिरी। और हमें ये हुक्म दिया गया है, यीशु मसीह ने खुद कहा, उसने कहा कि जब कभी तुम इसे खाओ या पियो मेरी मौत का इजहार करते। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23वीं से 32वीं आयत तक अगर हम मुताला करें कलाम अक़दस का, तो वहां पे ये साफ लिखा है कि जो कोई नामुनासिब तौर पर इसको ले वो सजा का हकदार है। नामुनासिब तौर पर कैसे कि हुण मेरे नाल वाले ने इशारेबानी लई है तो मैं हुण बैठा रहा तो शर्मसारी है ना, मैं फटाफट उठ के जाके मैं भी ले लूं, ये नामुनासिब तौर पर है। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, ये नामुनासिब तौर पर है। अगर आपने सिर्फ तौबा की है, आप कहें कि मैं इशारेबानी ले लूं, तो आप नहीं ले सकते, बाइबल ऐसी इजाजत नहीं देती है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले तो फिर हमेशा की जिंदगी है ना। उसने कहा कि जो कोई मेरे गोश्त को खाता और मेरे खून को पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। तो अब यीशु मसीह ने मरकस 16वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। ये दो काम हो गए। तीसरा काम है हमेशा की जिंदगी। वो हमारे अंदर कैसे आएगी? वो यीशु मसीह के उस बदन और खून को लेने से आएगी, क्योंकि उसने कहा है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं कयामत के दिन उसे जिंदा करूंगा। और जो कोई शायरबानी लेता है वो मुझ में कायम रहता है, और जो यीशु में कायम रहता है वो बंदा डोलता नहीं है। उसके सामने सल्तनत आ जाए शैतान की, शैतान ने उसको लालच दिया था ना कि ये सारा कुछ तेरा है, तो जो बंदा यीशु मसीह में कायम रहता है वो बंदा डोलता नहीं है। अब इसी बात को हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अब कितनी खूबसूरत बात है कि हम यीशु में कायम रहें। अगर यीशु में कायम रहे ना तो हमें सलीब भी टांग दे तो हम इनकार नहीं करते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखे ना जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये हमारे अंदर मजबूती के पेच हैं, ये हमारे अंदर लगे होंगे ना तो हम जान देने तक वफादार रहेंगे। अब पहला कुरिन्थियों उसके 11वें बाब की हम पढ़ेंगे 29वीं आयत, बल्कि 28वीं आयत से ना। अब वो हमने सीखा है कि अगर हम इशाए रबानी लेते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। अब मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं अपने आप को आजमा लूं, जांच लूं कि मैं तैयार हूं, बदनी तौर पर मेरी पाकीज़गी है, मैं इस मेज में शामिल हो सकता हूं। ये मैंने जांचना है। क्या मैंने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? क्या ऐसा गुनाह तो नहीं किया जो खुदावंद ने मना किया हो? अच्छा, अगर ऐसा गुनाह आपने किया है जिसका खुदावंद ने मना किया कि ये काम आपने नहीं करना, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप पाक शाकत लेना ही छोड़ दें। आप क्या करें? अगर ऐसा कुछ हमसे हुआ है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि बदी मैं करना नहीं चाहता लेकिन मुझसे हो जाती है, और मैं नेकी करना चाहता हूं मुझसे हो नहीं पाती। अगर मुकद्दस पौलुस रसूल के जैसा इंसान ऐसा कह सकता है तो हम भी इंसान हैं। आप क्या करें? हमने क्या करना है? अगर हम मुझसे कोई गुनाह ऐसा हो गया तो मैं उसी वक्त चर्च में बैठूंगा, खुदावंद के सामने आजिज़ खाकसार हो जाऊंगा कि खुदावंद ये गलती मुझसे हो गई है, मुझे तौफीक दे कि मैं आइंदा ये गलती ना करूं, और खुदावंद मैं अब तेरा बदन और खून लेता हूं और तेरे साथ ये वादा करता हूं, और तू मुझे तौफीक दे कि मैं आज के बाद ये तेरा बदन और खून लेने के बाद ये काम दोबारा ना करूं। ये गुनाह को छोड़ने का भी जरिया है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल होता है, आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। अब हम तो इशाराबानी लेते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी आए, लेकिन अगर हम बिना पहचान के उसे लेंगे तो हम उससे सजा पाएंगे। आगे लिखा, इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं।
اب میں نے سنا ہے اور میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ عشاء ربانی لینے سے ہم شفا پاتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کی ٹیسٹمنی سنی ہے کہ ان کو کینسر تھا, انہوں نے عشاء ربانی لی اور کینسر ختم. اب یہاں پہ خداوند کا کلام کہتا ہے اسی سبب سے تم میں بہترے کمزور اور بیمار ہیں. اب عشاء ربانی لینے سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھو خدا کے کلام کو کہا گیا دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز. یہ اگر سیدھی چلے گی تو شیطان کو کاٹے گی, اگر آپ کی طرف چل گئی تو آپ کو کاٹ دے گی. اسی طرح سے ہمیں کلام اقدس کو سمجھنے کی, سیکھنے کی ضرورت ہے. بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے, اپنے آپ کو جانچے پرکھے بھی نہیں, بپتسمہ بھی نہیں لیا, توبہ بھی نہیں کی تھی, پٹھے کام بھی چل رہے نے, سارا کچھ نہ لے. وہ بندہ اگر مر گیا ہے تو یاد رکھو اس بندے کے کیا حشر ہوگا. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی بہن اگر آپ ایسے عشاء ربانی لے رہے ہو تو اس سے پہلے خداوند کے ان احکام کو مانو. ضروری نہیں ہے یہ پادری صاحب بتائے, اگر آپ کے کوئی جاننے والا ہے یا جاننے والی ہے آپ اس کو بتائیں کہ اس کو لینے کے لیے سب سے پہلا کام ایمان لانا, توبہ کرنا, بپتسمہ لینا اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کو کھانا اور اس پیالے میں سے پینا. آگے لکھا ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. زندہ انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے, مردہ لوگ کبھی نہیں جانچ سکتے. آج آپ اور میں ہم زندہ ہیں, ہم جانچے, ہم بیپٹائزڈ ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم مہینے میں ایک بار عشاء ربانی ضرور لیں, اور اگر نہیں لیتے تو ہمیں آج ہی اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر جانا ہے اور دعا کرنی ہے کہ خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں اگلی بار اس ساکرامنٹ میں شامل ہو سکوں, اور اس ساکرامنٹ میں میرا شامل ہونا میرے لیے باعث برکت ہو, باعث شفا ہو. ہمیں یہ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آگے لکھا ہے اگر ہم جانچتے تو سزا نہ پاتے, لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے. اگر وہ ہمیں سزا دیتا ہے نا, اگر ہم زندہ ہیں تو فرض کیا کہ میں عشاء ربانی لے رہا ہوں اور میں غلط کاموں میں بھی ہوں تو خداوند مجھے سزا دے گا. اب مجھے اس سزا کو سمجھنا ہے کہ یار ایسا کیوں میری لائف میں ہو رہا ہے. اس سزا کو ہم سمجھیں گے تو ہماری تربیت ہو رہی ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں, کیونکہ دنیا مجرم ٹھہرنے والی ہے. ہمیں اس سیکرامنٹس کو, اس کی رسپیکٹ کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر آج تک ہم ایسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ بپتسمہ بھی لیا ہے اور عشاء ربانی بھی نہیں لے رہے, تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم آج ہی یہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ اگلی بار جب بھی میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا اور عشاء ربانی ہوگی تو میں اس کو لوں گا. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا مانگیں. مہربان زندہ آسمانی باپ, لشکروں کے رب, تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند تیرے الہی کلام کے لیے, تیرے الہی بھیدوں کے لیے. خداوند خاص طور پر تیری پاک میز کے لیے جس کے لیے ہم نے سیکھا ہے. ہمیں توفیق دے کہ ہم روح اور سچائی سے خداوند تیرے حکموں کو, تیرے آئین اور قوانین کو سیکھیں اور ان کو مانیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو اپنے اندر رکھیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج تیرے کلام سے ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم تیرے بدن اور خون کو کھاتے اور پیتے ہیں تو ہم نئی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کو اپنے اندر رکھتے ہیں. اور خداوند تو ہم میں قائم رہتا ہے. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے سارے آئین اور قوانین کو مانیں اور ہمیشہ کی زندگی کو اپنے اندر رکھیں, اور خداوند تو ہم میں ہمیشہ قائم رہے. اے خداوند اگر جہاں کہیں ہم کمزور ہیں تو ہمیں زور بخش, ہم تجھ میں مضبوط ہو جائیں, زوراور ہو جائیں. اے خداوند ہم سب کا تیرے سامنے جھکنا تجھے پسند آئے. خداوند آج تیرے کلام سے جو ہم نے سیکھا ہے خداوند ہماری زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے. رب الفاظ اس گھرانے کے لیے تیری اور زیادہ برکت, تیری سلامتی, تیرے فضل اور تیرے رحم کو مانگتے ہیں. خداوند اپنا جلالی ہاتھ بڑھا, بڑی برکت دے. تیرا فضل آج سے ہمیشہ تک اس گھرانے کے اوپر, ایک ایک زندگی کے اوپر خداوند بنا رہے. اے خداوند اس گھر کے خطے تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہمیشہ بنے رہے. خداوند اب جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں تو خداوند جیسے محبت, پیار سے, خوش اسلوبی کے ساتھ ہم جدا ہوں, اگلی بار جب بھی ہم ملیں تو خداوند اسی محبت کے ساتھ, اسی طرح زندہ, سلامت, تندرست اور ایک دوسرے کو ہنستے مسکراتے ہوئے تیری محبت میں ملیں. خداوند اگر کچھ مانگنا بھول گیا تو اپنے فضل, اپنے کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرما. یہ ساری دعا التجا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر
ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور خاص طور پر اس گھرانے کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام مسیحی مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین.